ہم اپنی عید کا آغاز یہ یہاں پہ موجود جو ہمارے پرندے اور یہ جو ہمارے پیٹس ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری مانو ہے، یہ مانو کو جو یہ چاول اور سوئیاں جو تھیں وہ ہم اسے پیش کر رہے ہیں، یہ کھائے گی۔ یہ لیں، یہ دیکھیں، یہ مانو نے کھانا شروع کر دیا ہے اور یہ اب یہ پیس آف میٹ بھی اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شاید زیادہ شوق سے کھائے گی کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ گوشت خور جو جانور ہے اس کیٹیگری میں یہ شمار ہوتی ہے۔ ویسے اب یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ زمین سے اگی ہوئی چیزوں کا جتنا زیادہ استعمال کم ہوتا جائے گا، آپ کا من اتنا زیادہ انلائٹن ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو کسی پرانے زمانے کے فقیر یا سادھو سنت کو دیکھا ہو تو وہ لکڑی کی کھڑامیں پہنتے تھے۔ لکڑی کی کھڑامیں پہننے کے جہاں اور کوئی مقاصد ہوں گے، وہاں ایک یہ بھی تھا کہ لکڑی کی کھڑامیں سے اس فقیر جس نے وہ کھڑامیں پہنے ہوئے، اس فقیر اور زمین کے درمیان بیچ میں لکڑی آ جاتی ہے۔ یعنی لکڑی ایک ایسی چیز ہے جس سے زمین سے خارج ہونے والی انرجی یا ویوز وہ لکڑی کی وجہ سے رک جاتی ہیں، وہ لکڑی کو کراس کر کے مذکورہ فقیر تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں لکڑی کے کھڑامیں استعمال کر کے پرانے زمانے کے فقراء، صوفی، سنت، سادھو مادے سے اپنی جڑت کو اور لگن کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ مادے کی وجہ سے انسان کا ذہن انسان پہ حکمران ہو جاتا ہے۔ یوں ذہن کی حکمرانی سے بچنے کے لیے وہ مادی اشیاء سے کم رابطے میں رہتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر ان کے من میں چھپی، من میں تو نہیں کہنا چاہیے، خیر یہ ان کے ذہن میں چھپی ترک ہی کی ایک کوشش ہے۔ ورنہ مادہ بھی تو مادہ نہیں رہا، اب تو یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہو چکا ہے کہ مادہ ہے نہیں، اس کائنات میں کچھ بھی مادہ نہیں۔ اور مادے کے نام پہ نظر آنے والا یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، یہ بھی بنیادی طور پر ٹوٹل 10% ہے، یعنی 90% نان فزیکل ورلڈ ہے۔ صرف یہ جو ظاہری طور پہ فریب نظر کی بنیاد پہ نظر آنے والا یہ جو مادی جہان ہے، فزیکل ورلڈ ہے، یہ بھی صرف 10% ہے۔ اب وہ 10% اتنا انسان پہ سوار ہوا رہتا کہ اس سے بچنے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی تیاگ جاتا۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ کیسا خوبصورت ایک کتنی باریک ریشم سے بھی باریک اس کے یہ آپ فیدرز، اس کے پر دیکھیں باریک بالوں کی طرح، اور یہ ویسے تو انہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن یہ خوبصورت، انتہائی خوبصورت، جاذب نظر لگتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ فضا میں اڑتے پھرتے، کبھی آپ کے شانے پہ، کبھی آپ کے بالوں پہ، کبھی آپ کی مانگ میں، اور کبھی آپ کے ابرو پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور پھر ہوا کے لطیف جھونکے کے ساتھ ہی یہ اڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے فطرت کے حسین شہکار ہیں۔ یہ ایک اور بھی تیسرا بھی یہ جو ہے نا، یہ ان کی رفاقت کے لیے آیا ہے، لیکن انہیں دیکھ کے وہ آگے کسی اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا ہے۔ یہ جولی ہے، یہ غالباً رشین
نسل کی بچ ہے. یہ مور عید کے چاول کھا رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ بڑے خوش نصیب پرندے ہیں، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری انتہائی خوش نصیب ہیں، چونکہ انہیں مالک کی طرف سے انسان کے جیسا سوچنے سمجھنے والا ذہن نہیں ملا. اسی وجہ سے یہ بلا تردد، بغیر کسی پریشانی کے اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں. انہیں ذہن سے تیاگ کی ذرا برابر کوشش نہیں کرنی پڑتی، بس یہ ہر حال میں مطمئن و مسرور رہتے ہیں. آج کل آپ اگر میڈیا سے وابستہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ جتنی بھی یوگک سائنسز ہیں، جتنی بھی اسپریچول سائنسز ہیں، وہ ہر ایک سائنس کا موضوع سخن یہی ہے کہ کسی طریقے سے انسانی ذہن کی نفی کی جائے. یہ انسانی ذہن کی نفی کا جو خیال ہے، یہ بنیادی طور پہ انسان پہ ترک کا خیال چھا گیا ہے. اب انسان بھاگنا چاہتا ہے، حقیقت حال سے منہ موڑنا چاہتا ہے، ورنہ ترک کس سے کرے گا؟ فقیرانہ، صوفیانہ اور مسٹیکل باتوں اور رموز و اوقاف سے تو یہی ظاہر ہے کہ یہ انسان کا ہونا بھی ایک الوژن ہے، ایک فریب نظر ہے. چلو حقیقت میں نہ صحیح، تھیوری میں ہی صحیح، جب تھیوریٹیکلی انسان کو پتہ چل گیا کہ اس کا ہونا بس مشہور ہے، ایک فریب نظر ہے، تو جب وہ ہے نہیں، باتوں کی حد تک تو اسے اندازہ ہو چلا نا کہ وہ ہے نہیں. جب انسان ہے نہیں تو پھر ایسی چیز کے ترک سے کیا حاصل جو ہے ہی نہیں، جس کا سرے سے وجود ہی نہیں. ترک سے پھر مراد یہی رہ جاتی ہے کہ پہلے جو کچھ ہے نہیں اسے ثابت کیا جائے، اسے مانا جائے، اس پہ راسخ ہوا جائے، اور اس کے بعد پھر اسے آپ ڈسپیئر کریں، اسے نیگیٹ کریں، اس سے دور بھاگیں. یہ ویسے کوئی اتنا دانش مندانہ رویہ نہیں ہے. انسان کو بہر کیف اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان اس لائق ہے، کیپیبل ہے کہ وہ آزادانہ انداز سے چیزوں پہ، خود پہ غور و فکر کر سکے. یہ دیکھیں، یہ ایک چڑیا آ کے بیٹھی ہے، کتنی خوبصورت ہے. چڑیا کا تو لگتا ہے کہ ان پرندوں کا تو ہر روز عید کا روز ہے، چونکہ یہ ہر وقت اپنے مالک کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ان کی ہر ایک چہکار میں اپنے مالک کی ثناخوانی کا گیت رچا بسا ہوتا ہے. یہ بیچارہ انسان ہی ہے جسے بڑی کوشش سے ٹائم نکال کے مالک کو دل سے یاد کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. اب یہ کوشش کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے یہ تو ہر کوشش کار کو ہی پتہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. واقعی اس نے اپنے من میں کسی نادیدہ ہستی کو یاد کر کے کوئی سوز و گداز محسوس بھی کیا، یا پھر دوسروں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی فریب نظر کی نظر کر دیا.
یہ مگ کے چوزے، ان کی اس دنیا میں پہلی عید ہے، چونکہ یہ 20 دن پہلے ہی اس دنیا میں ظاہر ہوئے۔ 20 دن قبل ہی ان کی ماں نے انہیں انڈو سے سینچا تھا۔ یہ امریکن نسل کی ڈکس کے چکس ہیں۔ امریکہ میں انہیں مسکوئی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ان کے لیے ویری انفارچونیٹ ہے کہ ان کی پہلی عید اپنی ماں کے بنا گزر رہی ہے، چونکہ چند دن قبل ایک گوشت خور جانور یہاں پہ گھس آیا اور اس کے خوف سے وہ بیچاری اپنے بچوں کو، ان معصوم بچوں کو کچی کچی پلاہٹ والی چونچوں والے ان خوبصورت چوزوں کو چھوڑ کر اڑ گئی اور پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آئی۔ اب یہ چاول کھا تو رہے ہیں لیکن ان میں تھوڑی تھوڑی خوفزدگی پائی جاتی ہے۔ ابھی بھی یہ شائی نیس کا شکار ہیں، چونکہ ابھی انہوں نے ماں کے بنا خود سے جینا نہیں سیکھا، بلکہ یہ جس دن سے انہیں ماں چھوڑ گئی ہے، یہ ان کی جسامت تو بڑھی ہے لیکن ان کا شعور اسی دن وہیں پہ ہی رک گیا ہے، کیونکہ جہاں پہ چاہت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، انسان کی زندگی کا سفر وہیں پہ رک جاتا ہے۔ گو کہ انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے، مگر انسان کا من، دل اور جان آگے پروان چڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں اور زہر کی آنکھ دیکھتی رہتی ہے اور یہی نتائج نکالتی رہتی ہے کہ چیزیں جوں کی توں بڑھ رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں۔ محبت کے بغیر کسی بھی چیز کا تکمیل پانا ممکن ہی نہیں۔ محبت ہی فطرت و قدرت کا وہ مظہر ہے جو آفاق سے اس دنیا پر ایک ایسا تحفہ ہے جس کے بغیر زمین و آسمان کی کسی بھی چیز کی، کسی بھی بات کی تکمیلیت نہیں ہو پاتی۔